لیکن جس وقت تو گناہوں کے دھویں کو رحمت کا ساون سمجھنے کی یہ فاش غلطی کی جا رہی ہو، اس وقت اساتذہ، سرپرست، ذمہ دار، ان کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خطبہ، علماء اور مفکرین کی تقریروں سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی اور پورا معاشرہ جرائم سے پاک ہو جائے گا، تو یاد رکھیے خطبہ، علماء اور دانشور اور منبر و محراب کی صداؤں سے ایک حد تک کے بیداری تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پورا معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معاشرے کی تبدیلی کے لیے ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، ماحول کو پیدا کرنا پڑتا ہے، ماحول کو بنانا پڑتا ہے، اور بغیر ماحول کے جو ہے وہ کبھی بھی زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ میں آج خاص طور پر والدین سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم نیک اولاد اگر زمین کے اوپر چھوڑ کر کے جاؤ گے تو وہ اولاد جب تک کہ نیک عمل کرتی رہے گی، نیک کام کرتی رہے گی، اچھے کام کرتی رہے گی، اس اولاد کی نیکیوں کا صلہ اللہ تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھے، احادیث پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا، اللہ اکبر، اولاد نیک ہے تو اولاد نیک ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کی بخشش بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کی قبر عذاب کے گڑھوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے جنت کی کیاری بھی بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں ان واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا علماء سے، مبلغین سے، خطبہ سے کہ صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ایک شخص پر سے عذاب اس لیے اٹھا لیا گیا کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا، اور پھر یوں فرمایا گیا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر ہمیں رحمان و رحیم کہتا ہو، اس کے باپ کو ہم قہار و جبار ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے قبر میں عذاب دیں۔ تو اولاد کا نیک کام کرنا ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اور ماں باپ کا اور اوپر کے رشتہ داروں کا نیک کام کرنا اولاد کے لیے سکون، اطمینان اور قرار کا ذریعہ ہے۔ یعنی ماں باپ اچھا کام کرے تو اولاد کی دنیا سنورتی ہے، اور اگر اولاد اچھا کام کرے تو ماں باپ کی آخرت سنورتی ہے۔ کانا ابوہما صالح، اللہ اکبر، یہ ہمیں بتا رہا ہے، کانا ابوہما صالح، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اوپر کا 10ویں یا 17ویں پشت کا دادا اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے پوتوں کے ساتھ نیچے 10ویں اور 17ویں نمبر کے پوتوں کے ساتھ انبیاء کرام کو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کا معکوس آپ دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ آپ دیکھیں، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر اوپر کی نسلوں میں اچھا کام نہ کیا جائے تو پھر ہماری اولاد پریشان رہتی ہے، مشکل میں رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ بھول گئے، اللہ اکبر، حدیث پاک ہے، الزواجر کی روایت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو میری نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پر بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں تک لعنت فرماؤں گا۔ ایک شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کی 7 پشتوں تک تو نحوست باقی ہے۔ ابھی میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ باپ دادا گناہ کرتے ہیں، اس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ کم سے کم لوگ یہ تو سوچیں کہ میں مال اس لیے کما رہا ہوں کہ میری اولاد سکون سے رہے۔ میرے بھائی، مال کمانے سے اولاد سکون سے رہے گی یا نہ رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اگر اعمال کماؤ گے تو اس کی برکت سے تمہاری اولاد دنیا میں بھی سکون سے رہے گی اور آخرت میں بھی سکون سے رہے گی، اور تمہیں بھی اللہ سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ دیکھا
ایک جھوٹی قسم کھانے کی نحوست سے 7 پشتیں داؤ پر لگ گئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سابقہ سماوی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کا پڑوسی بے نمازی پن سے راضی ہے تو اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کی نسلوں پر لعنت کرتا۔ غور فرمائیے، اسی طریقے سے زنا اور بدکاری کرنے والوں کے لیے بھی فرمایا کہ جو لوگ زنا اور بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست ان کی نسلوں میں باقی رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کرے آپ کے ساتھ ختم۔ قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا عمل کیا آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا۔ آپ کی اولاد نے اچھا عمل کیا تو اس کا صلہ ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے۔ ہم تربیت کے معاملے میں کمزور پڑ رہے ہیں، اور تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ آئیے تھوڑی ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بڑے عظیم بزرگ ہے شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا شمار 11ویں صدی کے مجددین میں ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد ہیں، اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی مجدد ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ توحید کے عنوان پر شیخ مجدد الفسانی کی محنتیں ہیں اور رسالت کے عنوان پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتیں ہیں۔ شیخ حج کے لیے تشریف لے گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے سوچا کہ ذرا میں جنت المالا میں جو قبریں موجود ہیں، اہل ایمان کی قبریں، مومنوں کی قبریں، نیک لوگوں کی قبریں جو اللہ کے پڑوس میں ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوس میں ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ اور جنت المالا کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بڑا رحمت والا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ اس میں مدفون ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ اس میں مدفون ہیں، رسول اللہ کے بڑے شہزادے سیدنا حضرت امام قاسم سرکار قاسم ابن محمد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے اصحاب رسول ہیں، صحابیات ہیں، اہل البیت کے مقبرے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایصال ثواب کے لیے، زیارت قبور کے لیے حرم کعبہ سے جنت المالا کی طرف شد رحال فرمایا، یعنی آپ وہاں تشریف لے گئے زیارت کے لیے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اہل البیت اور اصحاب کی قبور کی زیارت کے بعد، ایصال ثواب کے بعد، آپ چلتے چلتے ایک قبر کے پاس رکے۔ چونکہ آپ صاحب کشف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کشف کی قوت عطا کرتا ہے، یعنی انسان کی ماتھے کی 2 آنکھوں کے ساتھ اللہ اس کو نور ایمان کی بھی آنکھ عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور کی آنکھ عطا کرتا ہے تو پھر اس پر حجابات اٹھتے ہیں، پھر اللہ اسے کشف کی قوت عطا کرتا ہے۔ تو وہ قوت کشف سے شیخ محقق نے ایک قبر پر رک کر کے مراقب ہوئے، اور مراقب ہوئے تو آپ نے قبر کے حالات کو معلوم کرنا چاہا۔ جب آپ قبر کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھا کہ جنت المعلا کے اندر، کان کھول کر کے سنیے، توجہ سے سنیے، یہ شیخ محقق خود بیان فرما رہے ہیں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ میرے بھائیوں بہنیں یہاں موجود ہیں، ان مقدس بہنوں سے بھی گزارش ہے ذرا توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں جب میں نے مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس مبارک مقبرے کے اندر وہ آرام کر
کرنے والا بندہ کوئی معمولی انسان نہ تھا، بلکہ سفر حج میں اس خوش نصیب کو موت کا مزہ چکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر کوئی بندہ سفر حج میں انتقال کر جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہر سال اس کا ہم شکل فرشتہ پیدا کرتا ہے جو حج کرتا ہے، اور اس کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو سفر حج میں انتقال کر جائے ہر سال اس کو حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کو اللہ رب العزت ہر سال حاجی لکھے گا، اس کی مغفرت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی۔ مگر اللہ اکبر، میرے اللہ کی شان ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکبر۔ شیخ محقق کہتے ہیں جب میں نے قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے تو میں نے دیکھا وہ بندہ قبر میں تو ہے مگر بے چین ہے، بے قرار ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو سفر حج میں اس دنیا سے رخصت ہوا، تو حج کے سفر میں اللہ سے ملا، یہ تو بتا تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے، تیری بے قراری کی وجہ کیا ہے، تیرے اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میرے اللہ نے تو میرے لیے کوئی کمی نہ کی، لیکن میری بے چینی کی وجہ یہ ہے، میری بے قراری کی وجہ یہ ہے، میرے اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میں چھوڑ کر کے مرا ہوں وہ بد چلن ہے، وہ بدکار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ برائیاں کرتا ہے، وہ جرائم کرتا ہے، وہ اللہ رسول کو ناراض کرتا ہے۔ اس کے برے اعمال جنت المالا میں بھی مجھے بے چین کرتے ہیں، اللہ کے حرم میں دفن ہونے کے باوجود بھی مجھے بے قرار رکھتے ہیں، مجھے مضطرب رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ اگر آپ پر حالات منکشف ہو گئے، اگر آپ مجھ پر احسان کر سکتے ہیں تو کریں کہ میرا بیٹا عجب میں فلاں شہر میں رہتا ہے، آپ جائیں اور اس کو جا کر کے سمجھائیں، اس کو میرے حالات بتائیں کہ سفر حج میں تھا، انتقال ہوا، اللہ کے حرم میں کعبے کے پڑوس میں دفن ہوا، لیکن ان رحمتوں میں بھی میں تیرے اعمال کی برائیوں کی وجہ سے، تیرے پاپ اور تیرے جرائم کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہوں۔ اس سے کہو کہ وہ سدھر جائے، اس سے کہو کہ وہ سمر جائے، اس سے کہو کہ وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، اس لیے کہ اس کے برے اعمال مجھے قبر میں بے چین کرتے ہیں، بے قرار کرتے ہیں، مجھے مضطرب کرتے ہیں۔ شیخ محقق نے وعدہ کر لیا میں ضرور جا کر ملوں گا، نام معلوم کیا، شہر معلوم کیا، اور آپ نے اس کے بعد ایک بندے کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بے چینی کو قبر میں دور کرنے کے لیے اس کے بیٹے تک کا سفر کیا۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے احسان ثواب کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والوں، شب برات کے موقع پہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر کے بیٹھ کر کے جو ہے وہ دعائیں کرنے والوں، کبھی سوچا جب تم زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو، اللہ کے حرم میں جب پاپ کرنے والے بیٹے کی وجہ سے، اللہ کے حرم میں دفن ہونے کے بعد، سفر حج میں دفن ہونے کے بعد، کعبے کے پڑوس میں دفن ہونے کے بعد، اولاد کے باپ ایک باپ کو بے چین کرتے ہیں، تو مالیگاؤں کے قبرستان میں دفن ہونے والے باپ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ مالیگاؤں کے قبرستانوں میں جو ہے وہ دفن ہونے والی ماں کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کرو، کم سے کم اپنا خیال نہیں کرتے، ان ماں باپ کے اضطراب کا تو خیال کرو، ان کی بے چینی کا تو خیال کرو، ان کی بے قراری کا تو خیال کرو، جس ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، 2 سال تک کے اپنے لہو کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں منتقل کیا، نرم نرم گدوں کو جب ہم نے پیشاب کی نجاست سے آلودہ کر دیا تو سردیوں میں مائیں گیلے بستر پہ سو کر، سوکھے بستر پہ نہیں بلکہ اپنے سینوں پر ہمیں سلاتی رہی، رات کے 2-2 3-3 بجے تک بیدار ہوتے تھے، ماں کی نیند میں خلل کرتے تھے، باپ کی نیند میں خلل کرتے تھے، ان کی شفقت اور ممتا نے ہم پر سب کچھ قربان کر دیا، ماں باپ نے ہماری خوشی کے لیے سب کچھ قربان کیا، کیا ہم قبر میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے؟ اپنی خواہشات نفسانی کو قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، اللہ اللہ۔ اس کے بعد شیخ محقق فرماتے ہیں میں گیا، عجب میں جا کر کے جو شہر بتایا گیا تھا ملاقات کی تو میں نے دیکھا بڑا برا حال ہے، وہ نشہ بھی کرتا ہے،
वो गुनाह भी करता है। नशे के बारे में क्या 50 मरतबा गुफ्तगू हो चुकी, लेकिन एक बात मैं इतनी अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह करे लोगों तक पहुंचे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाले लोग मुशरिकों की तरह है, नशा करने वाले लोग बुत परस्तों की तरह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशेड़ी बीमार पड़े तो अयादत न करो, नशेड़ी अगर रिश्ता मांगे तो अपनी बेटी का रिश्ता उसको ना दो। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, उलमा अपनी कुतुब में लिखते हैं, अगर किसी जवान के बारे में तुम्हें पता है कि वो नशा करता है और उसके बावजूद भी तुमने अपनी बेटी का रिश्ता उस नशेड़ी को दे दिया, तो उलमा लिखते हैं कि गोया तूने जिना के लिए अपनी बेटी को उसके लिए पेश कर दिया। जिसके बारे में पता हो कि ये नशा करता है, उसका समाजी बाइकाट होना चाहिए, उसको बेटी नहीं देना चाहिए। बीमार पड़े तो उस बदबख्त की अयादत नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दुश्मनों को इबरत हो। ये बात बार बार बयान की गई, लेकिन मैं तो हैरान हूं इस पर भी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया, नशा करने वाले अगर इस हालत में तुम्हारे पास आए कि तुम कहीं बैठे हो तो उनको जगह मत दो। नशा करने ये नशा करता है, जगह मत दो। कितना भी मुअज़्ज़ज़ बनता हो, कितना भी इज्जतदार बनता हो, कितना भी लोगों के दरमियान मालदार हो, ये हो वो हो, कैसा ही हो, आका फरमाते हैं उसको अपने दरमियान जगह मत दो। अगर नशेड़ियों को तुमने अपने दरमियान जगह दी तो अल्लाह क़यामत के दिन तुमको अंधा उठाएगा। यहां तो लोग मुंह देख करके बातें करते हैं, गरीब नशा करे और गटर के पास पड़ा रहे तो उसको सब जलील करते हैं, लेकिन मालदार लोग नशा करे तो उनके मुंह में लगा कौन? मुझे यहां एक बात याद आई, उम्मत पर जालिम हुक्मरान उस वक्त तक मुसल्लत नहीं होते जब तक उम्मत के लोग अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना, जब तक के ये दो काम लोग करते रहते हैं, उस वक्त तक के इस उम्मत पर या किसी भी उम्मत पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं होता। हुक्मरान जालिम तुम पर उसी वक्त मुसल्लत होंगे जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना छोड़ दोगे। आज देख ले, नमाज अक्सर लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी नमाजें इनके मुंह पे मारी जाएगी क्योंकि ये नेकी का हुक्म नहीं देते और बुराई से मना नहीं करते। ज़कात भी बहुत से लोग दे रहे हैं क्योंकि ये मंजिल बड़ी दुश्वार है, नेकी का हुक्म देना। अंबिया को इसीलिए भेजा गया ताकि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। इस उम्मत के सर पे खैर उम्मत का ताज इसीलिए रखा गया, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि अल्लाह ने खैर उम्मत तुम्हें बनाया जो लोगों में जाहिर की गई हो, क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते। हैरत की बात यह है, ईमान हर चीज पर मुकद्दम है, लेकिन अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत को मजीद वाज़ेह करने के लिए ईमान को अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के बाद बयान किया गया। हालांकि ईमान मुकद्दम है, लेकिन गौर फरमाए क्या हो रहा है। आज लोग कहते हैं भाई अपना अपना देखो, कहीं बुराई हो रही है होने दो, अपना अपना देखो। इस तरीके से नहीं चलेगा। मुझे यहाँ एक हदीस याद आई बहुत खूबसूरत, इसके रावी हजरत इमाम हसन बसरी है। इमाम हसन बसरी ने रिवायत की मौला अली से, मौला अली ने रिवायत की रसूलुल्लाह से। खूबसूरत रिवायत है, बहुत खूबसूरत है। आज मजहबी तबके में खास तौर पे अहले सुन्नत में लोगों की कोशिश ये है कि मैं बड़े से बड़े बुजुर्गों का खलीफा बनूं, मुझे ऐसी जगह से खिलाफत मिले जो बुजुर्ग बहुत बड़ा हो। जितने बड़े बुजुर्ग की खिलाफत मिलेगी मैं उतना बड़ा माना जाऊंगा। फिर उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, मुझे कोई इस पर तफसीरा नहीं करना, मैं अपनी हैसियत से बढ़ बात नहीं कहना चाहता। बड़े बुजुर्गों का खलीफा, किसी कुतुब का, किसी अब्दाल का, किसी कलंदर का, किसी इसका, किसी उसका खलीफा बनना है। इमाम हसन बसरी ने फरमाया कि जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, सिर्फ दो काम, जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके,
وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن کا بھی خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ، کرنا سبحان کیا ہے؟ اللہ، نیکی کا حکم دینا، سبحان برائی اللہ، سے منع کرنا۔ دو کام کرو، اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے خلیفہ، رسول اللہ کے خلیفہ، قرآن کا خلیفہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام امام حسن بصری کہتے ہیں جب تک یہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی، ان پر کبھی ظالم حکمراں مسلط نہیں ہوں گے۔ جب یہ نیکی کا حکم دینا بند کر دیں گے، برائی سے منع کرنا بند کر دیں گے، ان پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، اور جب ان کے لوگ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول بھی نہیں فرمائے گا۔ میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ایک سے ایک ظالم مسلط ہے۔ فلسطین کا حال دیکھ لو، شام کا حال دیکھ لو، یمن کا حال دیکھ لو، اپنے گرد نواح کا حال، کس کس کا ذکر کریں، کیسے کیسے خوخار لوگ تم پر مسلط ہیں۔ اور ہم دعائیں کر رہے ہیں، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، مزاروں پر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، ہر جگہ دعا رہی اللہ ان ظالموں کو نیست نابود کر دے۔ ان کے سر میں درد بھی نہیں ہو رہا ہے، تم کیا نیست نابود ہونے کی دعائیں کرتے ہو؟ اور نیست نابود ہونے کی یہ ذرا تم اس وقت تک بھی اس امت کو کام نہیں آئے گی جب تک کہ شرابی کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ پیدا کرو، جب تک کہ جواریوں کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ پیدا کرو، جب تک کہ زانیوں کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ پیدا کرو، جب تک کہ قوم پر ظلم کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہ پیدا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہے جن کی شان یہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ہمارے یہاں تو سب کچھ ہے، رسم شبیری نہیں ہے۔ غریب جرم کرے تو پورا محلہ کھڑا ہوتا ہے، مالدار جرم کرے تو کون بات کرتا ہے؟ کون بات کرتا ہے؟ وہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، ایک بستی کو اللہ رب العزت نے پلٹنے کا حکم دیا، جبریل واپس آگے کہا اس میں تو ایک نیک ہے جو تیرا اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اس کو پہلے پلٹ دے، اس کو ہی پلٹ دے رہے۔ کہا مولا کیوں؟ وہ تو تیرا نام لیتا ہے۔ کہا نام تو میرا لیتا ہے لیکن برائی کو روکتا نہیں ہے۔ آج ہر آدمی کپڑے سنبھال کے بیٹھا ہے، میں برائی کو روکوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ برائی کو روکنے کے لیے پھر برائی سے لینی پڑتی ہے نا، برائی کو روکنے کے لیے گالیاں سننی پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کا حال یہ ہے کہ نہ بچوں میں ادب ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری، کوئی تربیت کا ماحول نہیں۔ پہلے اگر کسی بچے کو گالی دیتے ہوئے کوئی سنتا تھا تو محلے کا چچا، محلے کا دادا، محلے کا بڑے ابا، محلے کا تایا پڑوسی کے بچے کو بھی گالی دیتے ہوئے سنتا تھا تو کہتا تھا گالی مت دے۔ پہلی بات تو لوگ محلے کے چچا تایا کو بھی دیکھ کر کے گالی دینے کی ہمت نہیں کرتے۔ پڑوسی کا چچا، پڑوس کا چچا تایا دادا بیٹھا ہو تو لوگ ہوٹل پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، آج دونوں سگے بھائی ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ تہذیب گئی، دین گیا، مذہب گیا، جانوروں کی طرح ہم زندگی گزارے، کھانا پینا سونا اور خواہشات کی تکمیل کرنا۔ جملے سخت ہو تو معاف کرنا، لیکن یاد رکھنا کھانا پینا سونا اور خواہشات کی تکمیل کرنا یہ تو کتے بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں تو کتوں میں ہمیں فرق کیا ہے، جانوروں میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ آج ایسی ایسی گالیاں سماج میں بچے دیتے ہیں کہ بڑے سنے تو شرم آئے، اور ان کو کوئی سکھانے کے لیے نہیں آتا، وہ پاس پڑوس سے سن کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو گالی دے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، بغیر کلمے کے مرے گا گالی دینے والا۔ آج داڑھی والے، ٹوپی والے، نمازی، بے نمازی، حاجی غیر حاجی، غازی غیر غازی، یہ سب اللہ ماشاءاللہ گندی گندی گالیاں بیوی کو دے رہے ہیں، بہنوں کو دے رہے ہیں، بیٹیوں کو دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مرغے کو بھی گالی مت دو کہ وہ بانگ دے کر تمہیں جگاتا ہے۔ فرمایا کہ پسو کو اور کھٹمل کو بھی گالی مت دو، قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ اس سے بڑی بات اب میں نہیں کر سکتا اس معاشرے میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو، شیطان کو بھی میں گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔
جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، اس مذہب میں لوگ اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، اس مذہب میں لوگ اپنی بہن کو گالی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ سوچو، گالی کی طرف جانے والوں، تمہیں پتا نہیں کہ گالی کتنا بڑا جرم ہے۔